السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. آج ایوان کی کارروائی ہوئی، جس کارروائی کے دوران دوبارہ سے جو آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، زیر بحث ہیں، سب سے زیادہ جو ماضی میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کا ذکر ہوتا رہا، خبروں میں رہے، ان کے بیانات ہوتے رہے. اب وہ جب انٹیریئر منسٹر بن چکے ہیں تو اب بھی ان کے بیانات جو ہے اسی تواتر کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اسی جو ہے وہ تند و تیز لہجے میں بیان سامنے آتے ہیں جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ہوتے تھے. چودھری نثار علی خان صاحب آج بھی انہوں نے جو ہے وہ ایوان میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے ووٹوں کے معاملے پر، اور کہہ دیا کہ جس طرح آپ چاہیں تحریک انصاف یا اپوزیشن جس طرح چاہے تسلی کر لے، لیکن جو ہے وہ تماشا بنایا ہوا ہے، جس پر اپوزیشن نے بہت زیادہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور سنجیدگی سے لینے کے بعد واک آؤٹ کر دیا. چودھری نثار علی خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ وہ اگر اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے تو اپوزیشن جو ہے وہ سیشن کا بائیکاٹ کرے گی اور جب تک جو ہے ایوان میں واپس نہیں آئیں گے. وزیر داخلہ کے الفاظ لینے سے متعلق اپوزیشن نے یہ بھی ذرا سی وضاحت کی ہے کہ ایوان کی کارروائی کو تماشا کہنا جو ہے وہ غیر پارلیمانی ہے، یہ درست نہیں ہے. جبکہ خورشید شاہ صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، اپوزیشن کا یہ مطالبہ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ایک نیا رنگ نہ دیا جائے. دوسری جانب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے کہا مڈ ٹرم ہمارا بھی مطالبہ نہیں ہے، ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ مڈ ٹرم کرائیں اور نہ ہماری ایسی خواہش ہے، لیکن جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے وہ غیر پارلیمانی ہیں. جس طرح یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا گیا کہ ایک جماعت نے ووٹوں کی تصدیق پر تماشا لگایا ہوا ہے، اور بھی جو ہے وہ سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا اپوزیشن جو کہے ہم اس پر تیار ہیں. آج کو جس پر گرما گرمی ہوئی ہے، سعد رفیق صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایجنڈا اس نظام کا منہ کالا کرنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ تنقید کر کے اس نظام کو ملائن کیا جائے، اور جو ہے وہ اس پہ تنقید انہوں نے اس وجہ سے جاری رکھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب جمہوریت پر حملہ آور ہو رہے ہیں. سعد رفیق صاحب جو ریلوے کے وزیر ہیں، انہوں نے مزید یہ کہا اور کہا کہ اگر خان صاحب مخلص ہیں تو پارلیمنٹ کے معاملات پر توجہ دیں، نہ کہ ساری توجہ انہوں نے جو ہے وہ وفاق کے معاملات پر لگائی ہوئی ہے اور دھرنے وہاں دے رہے ہیں جہاں پر دھرنا بنتا نہیں ہے، اور جہاں مہنگائی ہے اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. دوسری جانب طالبان سے مذاکرات جو ہے وہ ترجیح قرار پائے. ہماری جو قومی سلامتی کی پالیسی بنی ہے اس میں افغان سرحد پر کہا گیا کہ مزید سیکیورٹی بڑھائی جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میران شاہ سے بھی جو ہے وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، گزشتہ روز راولپنڈی کے اندر جو خود کو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، ایک سب انسپیکٹر سمیت، اور کچھ پولیس اہلکار اور دوسرے لوگ بھی اس میں زخمی. حکومت اور فوج کا قومی سلامتی کے اقدامات پر اتفاق ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں بات چیت ہوگی اور آخری آپشن کے طور پر لڑائی کو لڑا جائے گا. لیکن طالبان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات مسترد کرتے ہیں جب تک شریعت کا ہم جو ہے وہ نفاذ نہیں کر لیں گے اس وقت تک جو ہے وہ یہ حکومت ہٹانے اور شریعت کے نفاذ تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی. اتنی آسانی سے ہم جو ہے وہ مانیں گے نہیں ہے. مولوی فضل اللہ کی جانب سے مولوی فضل اللہ نے اس بارے میں طالبان کا جو ایک موقف سامنے آیا ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آخری وقت تک مذاکرات کا آپشن رکھیں گے. تو یہ کچھ صورتحال ہے اس وقت ملک میں، اور ایک طرف جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں، مذاکرات مسترد ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن اور حکومت بھی چھوٹے چھوٹے معاملات پر تقسیم دکھائی دے رہی ہے. جن معاملات پر اتفاق ہے کہ ہاں جناب کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 60 70 80 ہزار ووٹ بھی جعلی ہوں گے، کوئی کہتا ہے انگوٹھوں کے نشان چیک کر لیں، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ سائنٹیفک رگڈ الیکشن ہے. تو سائنٹیفک رگڈ الیکشن کو ہم مان تو رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، نظام چلتا رہے، ٹاپل نہیں کرنا چاہتے، ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، ٹرانزیشن سے گزر رہے. تو جب اتنی سمجھ بوجھ ہے، معاملات کا ادراک ہے، تو پھر کیوں جو ہے اس مسئلے سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے جو اس وقت ہمارے لیے دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں آپ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیوز میں
قمردمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں. بہت شکریہ کائرہ صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. کراچی سے ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، موجود ہیں. کچھ ہی لمحوں میں ہمیں جوائن کریں گے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سیکیورٹی سے متعلق صورتحال پر جو ہم بات کریں گے اس پر. اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ قمردمان کائرہ صاحب سے جو ہے وہ شروع کروں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 5 سال حکومت کر گئی ہے. مسائل کا ادراک بخوبی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے مذاکرات کرنے کی، پس پردہ بھی اور ظاہری بیانات کی صورت میں بھی، لیکن ایک طرف ہم اپنی قومی سلامتی کی پالیسی تیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آخری آپشن کے طور پر لڑائی جھگڑے کے معاملے کو رکھیں گے یا پھر نبرد آزما ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف طالبان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو جب تک شریعت کا نفاذ نہیں کر دیتے، یہ حکومت امریکہ کی پٹھو ہے، اس کو فارغ نہیں کر دیتے، جب تک ہم اپنی مرضی کا طریقہ کار راج نہیں کر دیتے تو اس وقت تک تو یہاں پر کارروائیاں ہوں گی اور تمام تر جو امکانات ہیں بہتری کے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. تو دوسری طرف مہنگائی کا معاملہ بھی اپنی جگہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. ہمیں جس طرح بتایا جاتا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، آئی ایم ایف کی بھیک پر جو ہے وہ پاکستان چل رہا ہے، لیکن وہ چیز بھی ہمیں اب دکھائی دے رہی ہے کہ وہ کشکول ٹوٹنا تو دور کی بات ہے مگر ہمیں مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے. کائرہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو ہم نے قومی سلامتی پالیسی اپنی بنائی ہے خوش آئند بات ہے، لیکن ابھی تو ہم نے ان کے سامنے صرف ایک پیغام ہی رکھا تھا، وہ تو کہتے ہیں جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ہم تو اپنے ایجنڈے پر ہیں اور آپ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اس پر. بہت شکریہ. جہاں تک تعلق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں طے ہونے والی باتیں ہیں یا جو ہماری اے پی سیز ہوئی تھیں اس میں وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا ایشو ہے. پہلے تو گورنمنٹ نے پہلے بہت ڈیلے کر دیا اور ڈیلیڈ ایکشن کے بعد جب مذاکرات کا کوئی عمل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شروع ہو رہا تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید نہیں ہو رہا تھا، لیکن جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کو مان لینا چاہیے کہ وہ مذاکراتی عمل میں انٹر ہو رہے تھے اور اس کے بعد ڈرون اٹیک ہو گیا جس سے مس کمیونیکیشن ہوا یا مس ٹرسٹ بڑھ گیا. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا موقف یہ رہا ہے کہ امریکن یا دنیا میں کوئی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو اس خطے میں امن نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے انہوں نے امن کے عمل کو سبوتاج کیا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ حکومت کو اور میڈیٹرز کو طالبان سے یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر امریکنوں کا، اگر دنیا کے کچھ ممالک کا یہ ایجنڈا ہے کہ اس خطے میں امن نہ ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیں اور یہاں امن ہو جائے. لیکن ہم امن کے اس عمل کو، مذاکرات کے اس عمل کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں فردر ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے امن کے عمل اور آپریشن اس کے درمیان بہت کچھ اور بھی ہے. نمبر 1 کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی باتیں پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا، ایڈمٹ کیا ہم نے، بعد میں یہ بات درست ہے اور یہ بات درست بھی ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے ٹھیک بات کہی. اگر ہمارے گھر میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو وی شوڈ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے اس معاشرے کے، پورے معاشرے کے اندر، وہ تو ایک تنظیمیں ہیں نا، پورے معاشرے کے اندر ایک سمپتی ہے، ایک ایکسٹریمزم ہے، لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے، ہمارا کریکولم خراب ہو چکا ہے، ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سافٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا پالیسیاں اختیار کی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. پاکستان میں سیکٹرینزم بڑھتا جا رہا ہے جس کا تعلق لا اینڈ آرڈر سے ہے، وہ دہشت گردی سے بھی ہے لیکن لا اینڈ آرڈر ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یہ جو بہت سارے سٹیپس ہیں جو حکومت نے مذاکرات اور آپریشن کے درمیان لینے ہیں، سائملٹینیسلی یہ کام کرنے ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہو. مذاکرات کرنے والے 2 ٹیمیں ہیں، 2 گروپس ہیں. ایک مذاکرات گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، دوسری طرف طالبان ہے. ابھی تو وہ ایگری نہیں کر رہے، کر جائیں گے. مذاکرات کے لیے آپ کو لگتا ہے کر جائیں گے؟ مذاکرات کے لیے تیار ہو بھی جائیں تو سوال یہ ہے کہ حکومت آئین سے باہر نہیں جا سکتی اور طالبان آئین کے اندر نہیں آنا چاہتے. وہ اس کو کفر کا نظام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا نظام نافذ کرنا ہے. اگر وہ نظام نافذ نہیں کرتے اور وہ آئین کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو آج پاکستان کا، افغانستان کا آئین بھی ماننا پڑے گا اور ان کی ساری جو جد و جہد ہے یا ان کا جو سارا پیرافرنیلیا ہے وہ سارا پھر اللاجیکل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس کو مانتے ہیں
تو پھر مذاکرات کا ہے کہ. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ تمام حجت ہی صحیح گورنمنٹ کو چاہیے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو نہیں سکتے, تکنیکی طور پہ بھی نہیں ہو سکتے, آئیڈیالوجی کا بھی ڈفرنس ہے, کانسٹیٹیوشن کو ایکچولی دس از آئیڈیالوجیکل ایشو, اور یہ اس کے پریکٹیکلی تو شاید پاسبل ہو, میڈیٹرز ہوں, لوگوں کو سافٹ کر لیتے ہیں, مذاکرات کے ٹیبل پہ لے آتے ہیں, لیکن اس کے آؤٹ کم کے لیے دونوں جو لمیٹیشنز ہیں دونوں اطراف کی, وہ مجھے ٹیکنیکلی نظر آتی ہے کہ شاید کنکلوڈ نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہونا ہے, جو گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ جلد کرے اور صرف مذاکرات کا انتظار نہ کرے. مذاکرات آپ نے طالبان سے کرنے ہیں, مدرسہ ریفارمز آپ نے کرنی ہے, ملک کے اندر آپ نے سیکیورٹی پرسنلز کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو امپروو, ان کی صورتحال کو امپروو کرنا ہے, اور آپ نے کریکولم کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے اس معاشرے کے اندر ایک ایسی پالیسی دینی ہے جو اس مائنڈ سیٹ کو, جو بہت بڑا عذاب ہے, یہ چند لوگ ہیں, اصل عذاب وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس ساری لڑائی کا, جو پچھلی 3 دہائیوں کا یا 3.5 دہائیوں کا جو آؤٹ کم ہے, اس کے ساتھ فائٹ ہمارا بڑا لڑائی ہے, اس کو ٹھیک کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس وقت جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان میں بڑا پینک ہے. تو نثار صاحب کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, انٹیریئر منسٹر صاحب. میں اس طرف آؤں گا ابھی, کیونکہ یہ پورا موضوع ہے, یہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, وہ پینک ہونا, انٹیریئر منسٹر کا پینک ہونا, ڈیسیژنز لینا, پھر ان کا جو ہے وہ باؤنس بیک ہونا, اور پھر چاہے وہ, حالانکہ وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہے, اپنی جماعت کے سینئر ترین, لیکن وزراء غائب ہے نا سر, وزراء غائب ہیں پارلیمنٹ سے, اراکین غائب ہیں, ایک اکیلے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر سب کے بیانات کے جوابات دے رہے, تو یقیناً انسان فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتا ہے, وہ یقیناً ذمہ دار آدمی ہے. شاہد رشید صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ذرا ہم بات کر رہے تھے, قاہرہ صاحب آپ کی آمد سے قبل یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے, اس کے جو چیدہ نکات سامنے آئے ہیں, جو پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں, اس میں یہ کہ جی ہم تو پہلی کوشش کے طور پر بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آخری آپشن کے طور پر لڑائی رکھی جائے گی. فوج کا اور حکومت کا دونوں کا اس سیم پیج پہ ہونا بھی بڑی خوشائند بات ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن دوسری طرف سے یہ کہنا کہ جی کارروائیاں جاری رہیں گی جب تک شریعت کا نفاذ نہیں کر دیتے, جب تک اپنا مرضی کا ایجنڈا سامنے نہیں رکھ دیتے. اس گیپ کے بیچ میں کیا ہوگا, ویکیوم جو ایک ہے اس کے بیچ میں کیا ہوگا, جس میں عوام اضطراب کا شکار ہیں کہ ایک طرف حکومت کا ایجنڈا ہے, ایک طرف طالبان کا ایجنڈا ہے, اور ہمارا تحفظ اس کے بیچ میں جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہم نے قوم کو کنفیوز کر رکھا ہے. نیشنل سیکیورٹی صرف کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہوتی. نیشنل سیکیورٹی ایک بہت کمپریہنسو سبجیکٹ ہے, جس کے اندر آپ کے نیشنل پاور پوٹینشل سے پہلے نیشنل پالیسی, پھر نیشنل پالیسی سے آپ کی مختلف پالیسی, جس میں آپ کی فارن پالیسی, جس میں آپ کی ڈیفنس پالیسی, جس میں آپ کی اکنامک پالیسی, اور ان سب کو جب تک آپ ایز اے ہول کمبائن نہیں کرتے, نیشنل سیکیورٹی انشور نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. صرف ایک اپنا ملٹری انسٹرومنٹ جو کہ اینٹی ٹیررزم کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہو, یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چیزوں کو درمیان سے کہیں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں درمیان سے پکڑنے سے بات نہیں بنے گی. آپ کے ہاں جو جن چیزوں نے تھریٹ ہے نا, جس کے اگینسٹ آپ اپنا ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ جو تھریٹ کے سورسز ہیں انہی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, تو آپ اپنا ڈیفنس کیسے کر سکیں گے؟ تھریٹ پرسیپشن کلیئر ہوگی تو اس کا کاؤنٹر صحیح بنے گا. ابھی تک ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کی. دیکھیں, تھریٹ پرسیپشن کیا ہے. یہ جو آپ کو ٹی ٹی پی کے نام سے لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ کیا شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں؟ ان کو کس نے میدان میں, سو کالڈ کلیم تو یہی ہے نہیں, سو کالڈ کو چھوڑے نا, میں اور آپ کلیئر, یہی تو نیشنل پالیسی کا کام ہے, سیکیورٹی پالیسی کا کام ہے کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی تھریٹ. یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ بھی ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر کے دے سکتے تو پھر کون کرے گا؟ A man on the street will do it. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے, یہ لوگ کسی کے بہاف پہ یہاں ایک پراکسی وار جو ہے وہ جاری ہے, کسی ایک پہ نہیں بلکہ کئیوں کے, کئی ہیں اس میں شامل. تو کیا ہم نے یہ طے کر لیا کہ جن کے بہاف پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے, تو فورن پالیسی ان کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ ان کے سامنے تو آپ بچھے ہوئے ہیں, آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. کیا ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ پچھلے دور میں کتنے لوگوں کو یہاں, جو ریمنڈ ڈیوس ٹائپ کیریکٹرز تھے, کتنے لوگوں کو یہاں پہ پہنچا دیا گیا؟ وہ آئے,
ہمیں نہیں معلوم آج تک ان کا ڈسپوزل کیا ہے. کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہے خاص کر بلوچستان میں؟ کیا ان کے اپنے آرمی چیف نے یہ کتاب میں نہیں لکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ داری میرے ٹی ایس ڈیز, جن کو ٹیکنیکل سروسز ڈویژنز کے نام سے خفیہ یونٹس بنائے گئے, انہوں نے یہ کام کیے تھے, اور آج بھی وہ کنڑ اور نورستان میں ایکٹیو ہیں. بلوچستان سے لوگ اٹھا کے لیے جاتے ہیں اور لائے جاتے ہیں ٹرین کر کے واپس. لیکن ٹول تو ہمارے لوگ ہی بنتے ہیں. نہیں, جو بھی بنتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ بہت بڑا سوال ہے نا کہ اگر ہم ٹول بن رہے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری عائد ہوگی, نہ کہ ہم دوسرے کو مورد الزام بالکل ٹھہرا سکتے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں, لیکن اپنے اندر کی خامی آپ بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پالیسی ان فیکٹرز کے مطابق کیا ہے. آپ کیا ان چیزوں کا سد باب کرنا چاہتے ہیں جو اس کی جڑ بنی ہوئی ہیں, اس کو ایڈریس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب آپ آ جائیں اسٹریٹ وے, جو آپ نے بات کی کہ یہ جو مذاکرات ہیں اور یہ جو بات چیت آپ سے یہ لوگ کر رہے ہیں, بات چیت تو ہو نہیں رہی نا. پہلے تو آپ نے کہا جی مذاکرات کریں گے, تو ایک ہی طرف سے یونیلیٹرل انٹرسٹ نظر آیا. دوسروں نے تو کلیئرلی کہا تھرو آؤٹ کہ جناب ایسی کوئی چیز ہونے نہیں جا رہی, ہماری طرف سے کوئی وفد نہیں ہے, کوئی ادھر سے بھی وفد نہیں آ رہا. پھر حکیم اللہ مسعود والا واقعہ ہو گیا. آپ کو ایک موقع مل گیا یہ کہنے کا جناب کہ مذاکرات جو ہیں ان کو ڈرون کر دیا گیا, وہ بھی مان لیا. اب ایک ڈیڈ لاک بیچ میں آ گیا. اب پھر سے آپ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی جو ٹیم ہے, لیکن سوائے پیپلز پارٹی کے اس پہ دوسری اپوزیشن پارٹیز کا یا گورنمنٹ کی گورنمنٹ تو خیر ظاہر مسلم لیگ نواز کی, ان کا اس پہ کنسنسس ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی انڈورس کیا تھا, ہاں جی وہاں مذاکرات ہو رہے تھے, مان لیا, اور مذاکرات میں ڈرون مان لیا. میرے خیال سے پیپلز پارٹی تو یہ بات نہیں مانتی کہ اگر آپ کہیں کر رہے تھے, انہوں نے حکومت پہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی کا موقف اس سے بہت مختلف رہا ہے. ہم گورنمنٹ کی اس پالیسی کو انڈورس کرتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی میں جو میٹنگ ہوئی تھی, اے پی سی ہوئی تھی, اس میں گئے تھے, اور اس میں جو ریزولوشن ہوا تھا اس میں سگنیٹریز ہیں کہ آپ بات کریں, اور اس کے جو باقی پیرامیٹرز ہیں وہ بھی باقی جماعتوں کے ساتھ طے کر کے. ایشو یہ ہے, پہلی بات, جب گورنمنٹ ڈائلاگ ہوتا ہے نا جی, تو نارمل ڈائلاگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں دونوں ایگری ہوتے ہیں, اس کے کنٹورز طے ہوتے ہیں, اس کے کچھ بیسز طے ہوتے ہیں, اور پھر ہم ایمیکیبل سیٹلمنٹ کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کچھ انسینٹیوز آفر کر رہی ہے. ہم اس دہشت گردی کے عمل سے نکلنے کے لیے ان کو آفر کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں آفر کر رہے ہیں. سو یہ یونیلیٹرلی جو ہے یہ گورنمنٹ کا اقدام درست ہے, یہاں یہی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار تو نہیں ہے, آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے کئی طرح کے انسینٹیو ہے, ان کو کٹ آف بھی کرنا ہے, ان کو سوسائٹل جو سپورٹ ہے وہ بھی آپ نے کٹ آف کرنی ہے. تو اوپینین بلڈنگ ہو رہی ہے, پھر پبلک کی اوپینین بلڈنگ ہو رہی ہے کہ پہلے ذہنی طور پہ انہوں نے تیار کیا جائے کہ ہم یونیلیٹرل جو ہے وہ ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ گورنمنٹیں جب بھی کوئی کوشش کرتی ہیں تو اس میں نے پہلے کہا نا کہ اگر آپ دو گورنمنٹ آپس میں ڈائلاگ کر رہی ہوں تو ان کے پہلے طے ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا گفتگو کرنی ہے. یہاں پہ صورتحال وہ نہیں ہے, ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جو ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے, اور ایک پالیسی کے طور پہ گورنمنٹ نے اور باقی جماعتوں نے مل کے, میں کسی ایک جماعت کو نہیں کہا, سب جماعتوں نے مل کے اے پی سی میں طے کیا کہ آپ مذاکرات کیجئے. لہٰذا دس از این آفر, اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں, میڈیٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے آئیں. سوال یہ ہے کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں. جہاں تک تعلق اس کے باقی پہلوؤں کا ہے, ہندوستان کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے بھی کوشش کی, موجودہ گورنمنٹ کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اپنا کانفیڈنس بلڈنگ کریں, ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریزالو کریں, اور ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو امپروو کریں. ٹریڈ زیادہ مضبوط ٹائز ہوتی ہیں, ٹریڈ کی ٹائز اکنامک ٹائز ہوتی ہیں. یہ اسی ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بڑا حصہ ہے. یہ بات کہ ہندوستان یہاں کیا کر رہا ہے, اس طرح کے الزامات ہمارے اوپر بھی بہت سارے ہیں کہ ہم قطع نہیں کہاں کیا کر رہے ہیں. سو یہ الزامات کہ اگر ہم لے کے آئیں گے تو پھر یہ کہیں نہ ٹوٹنے والا سلسلہ ہے. بٹ ایشو از کہ گورنمنٹ کے اندر جو بھی ہم نے پالیسی بنائی ہے, جو براڈر کنٹورز آپ نے اے پی سی میں طے کیے, یا جو آپ نے پالیسی بنائی ہے, خدارا اب اس کو لیٹ مت کیجئے, اور مذاکرات کرتے ہوئے باقی چیزوں کے لیے وقت نہ چھوڑ دیجئے کہ پہلے مذاکرات کامیاب ناکام ہو تو پھر ہم باقی کام کریں گے. آپ سائملٹینیسلی باقی کام کیجئے, اور اس لڑائی کا ایک بڑا حصہ اس سوسائٹل مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہے. اکانومی کے آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ فوراً نہیں آئیں گے, that will take a bit time. آپ کے اکنامک فسکل پالیسیز گورنمنٹ کی, وہاں ہم انہیں ٹائم دینا چاہیے. لیکن جو کام اس وقت ڈالرائزیشن کا ہو رہا ہے, جو ہر مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں ہوتا ہے, اور جو پرائس, جو کموڈیٹیز کی ریٹس بہت زیادہ تیزی سے چڑھتے بڑھتے ہیں, اور لوگوں کی اکنامک پار یا پرچیزنگ پار بہت کمزور ہو رہی ہے دن بدن, سپریڈ دولت کا بڑا خراب ہو رہا ہے. قرضے جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی ہم نے بڑے قرضے لے لیے, ہم نے 5 سالوں میں اتنے قرضے نہیں لیے, انہوں نے پچھلے 5 مہینے میں. آج مجھے بتایا گیا
کہ سینٹ میں ایک سوال کے جواب میں حکومت نے ایڈمٹ کیا ہے کہ پچھلے 5.5 مہینے 5.25 مہینے میں 2 ٹریلین کے نوٹ چھاپے جا چکے ہیں. 2 ٹریلین 6 بلین روپیز 6 بلین a day. پہلے 3 بلین تھے پچھلی حکومت میں, اب 6 بلین. میں I have to take a break لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں عمران اسماعیل صاحب سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ موقف جاننے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ہم یہ پہلو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ بے شک قومی سلامتی پالیسی بناتے ہیں, یہ آپ کو بنانی ہے, اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, صرف اینٹی ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم نہیں ہے, لیکن دوسری طرف قائرہ صاحب نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں تو ہمیں پہلے اپنا ہاؤس تو آرڈر کرنا ہے, یہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے, لیکن پھر ہم پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ آج اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا. تماشا جب قرار دیا چودھری نثار علی خان صاحب نے کاروائی کو, جو سب سے بڑا کلو ہے نا, جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے, میں ایک اگر بریک لے لوں آپ کے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں اپنا آرگومنٹ ختم کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرون ختم ہو, بند ہو تو مذاکرات ہوں گے. اگر آپ جو ویلکم بیک. عمران اسماعیل صاحب ذرا یہ فرمائیے گا, ایک تو ہم جو بات کر رہے ہیں قومی سلامتی پالیسی کی, اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا موقف کہ جو مندرجات جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہے, اور دوسری طرف کا ریاکشن, کیونکہ آپ کبھی کبھار اپنی پارٹی کے وہ شخص ہیں جو کبھی کبھار ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں جہاں کوئی بات غلط ہو, یو آر ون آف دوز. تو ایک تو یہ بتائیے گا اس معاملے کو کہ طالبان تو مسترد کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی کاروائیاں جاری رکھیں گے, اس صورت میں کیا تیسرا آپشن جلدی کام آ جائے گا جو اس میں تجویز کی گئی ہے؟ دوسری بات ذرا میں پھر پارلیمنٹ کی کاروائی پہ بعد میں آؤں گا کہ جو تماشے والی بات چودھری نثار صاحب نے کی اس پر. میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹ ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی دینے کے اندر, کیونکہ یہ ایک اتنا اہم مسئلہ تھا کہ یہ اس کے اوپر سب سے پہلے اسی کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا, اور یہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی تھیں پاکستان میں. قائرہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا یا وار آن ٹیرر کا مسئلہ ایک طرف, لیکن پاکستان بہت سارے ممکنہ مسائل سے اور مرحلوں سے گزر رہا ہے. یعنی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کا حال ہے, جو سیکیورٹی کا حال ہے ملک کے اندر, جو ایک عام شہری کی زندگی سیکیورٹی جہاں پر طالبان ایگزسٹ نہیں کرتے, جہاں پر لوکل ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ایتھنک کلنگز جو ہو رہی ہیں, اس کے اندر بھی ممکن ہے کہ ٹیررزم کا ہاتھ نہ ہو یا ایتھنیسٹی کا ہاتھ ہو اس کے اندر. تو وہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے, پولیس کے پاورز کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں ساری چیزوں کو اسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تحت لانا تھا, اور اسی کے انتظار ہم کرتے رہے. اے پی سی کے اندر بھی جب ہماری بات ہوئی, قائرہ صاحب شاید وہاں پہ خود موجود تھے, میں تو نہیں تھا وہاں پر, لیکن جو ڈیٹیلز ہمیں پتہ چلی اس میں ہمیں یہ تھا کہ ہم نے ساری جماعتوں نے مسلم لیگ کو پاور دیا اور ان کو سہارا دیا کہ جی آپ دے دیا ان کو, آپ بات کریں. جی میسج دیا کہ بات کریں, لیکن وہ بات نہ کبھی ہوئی, آج تک وہ بات نہیں ہوئی. وہ ایک جو ڈرون اٹیک ہوا تھا, نہیں میں ذرا اس نقطے کو کلیئر کر لوں. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں جب حکیم اللہ محسود والا واقعہ پیش آتا ہے تو خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے ہمارے مذاکرات پہ ڈرون کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیش رفت ہی نہیں ہوئی. نہیں میں آپ کو وہی بتایا تھا کہ جو ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا, اس ڈرون اٹیک کے بعد ہمیں پی ایم ایل این نے یہ بتایا کہ جی ہماری بات چیت ان سے شروع ہو گئی تھی. ہم چلیں ان کی بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ ان کی بات چیت شروع ہو گئی تھی, لیکن نہ انہوں نے کوئی کمیٹی فارم کی, نہ انہوں نے اپنے ایلائز کو یا اپنے جو اے پی سی کے ساتھی تھے کسی پارٹی کو انہوں نے کوئی بریفنگ دی کہ ہم نے کوئی بات چیت شروع کی ہے, کس چینل سے شروع کی ہے. اگر وہ اے پی سی کو بہت بڑا سمجھتے تھے تو چھوٹا کر لیتے, 2-4 جماعتوں کے سربراہوں کو بلا کے بریفنگ دے دیتے, لیکن کسی کو تو کانفیڈنس میں لینا تھا. آپ ہر واقعے کے بعد یہ بتائیں کہ جی کیونکہ ہم یہ کرنے پہنچ گئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مذاق قوم کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اگر یہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور کوئی اور پالیسی ان کے ذہن میں ہے تو بے شک اس کو اپلائی کریں, پھر لیکن کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ ان کو اب کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ خاص طور سے یہ 2 جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے سے یہ بات کی تھی کہ جی وہ امریکن وار کے خلاف ہیں, وار آن ٹیرر پاکستان سے نکل جانی چاہیے, ڈرون اٹیکس بند ہو جانے چاہیے. یہاں تک کہ میاں صاحب کی میں آپ کو تقریباً 5-6 تقریر دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے یہ اسپیسیفکلی کہا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بغیرتی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی کہ یہاں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. اور اب جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں تو یہ کس کی بغیرتی ہے؟ اس کا تو نام بھی نہیں لیا جاتا ان کے منہ سے. لیکن ان کے منہ سے تو نام بھی نہیں نکلتا ہے ڈرون کا. یہ تو اب تو بالکل پالیسی میں پیراڈائم شفٹ نظر ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اس وقت جب میں ایک چیز کی تو جی میں پیپلز پارٹی کو داد دینا چاہتا ہوں.
ایک ان کے صبر تعامل کا کہ جتنی ان کو پیپلز پارٹی کو گالیاں پڑی ہیں اور جتنی ان کو باتیں کی ہیں لوگوں نے، انہوں نے سنا، اور اس کے بعد یہ میں دیکھتا تھا ٹی وی شو میں ان کے منسٹرز خود موجود ہوتے تھے فیس کرنے کے لیے اس میوزک کو. آج پی ایم ایل این والے کدھر غائب ہیں؟ یہ تو ملتے ہی نہیں ہے. کسی چینل سے آپ پوچھ لیں، وہ ان کا کوئی منسٹر کسی چینل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو جواب دے آ کے کسی کو. دیکھیں ان کو جواب دینا پڑے گا. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے مہنگائی دھرنے کی حمایت بھی کر دی ہے نا. نہیں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ تو ایک واقعی بڑا. یہ بات قابل ستائش ہے. یہ ہم ویسے بھی مانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وزراء بھی اویلیبل ہوتے تھے. کائرہ صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے نا جی، تو اس وقت کائرہ صاحب کے ساتھ میں نے 8-10 پروگرام کیے ہیں. کائرہ صاحب ہر وقت موجود ہوتے تھے، ہر جگہ موجود ہوتے تھے کائرہ صاحب. لیکن ان کے کدھر ہیں؟ وہ پیچھے سے بیان ضرور دیتے ہیں عمران خان کے خلاف، وہ پرویز صاحب، لیکن وہ سامنے کبھی نہیں آتے. میں آپ کے پروگرام کے تھرو چیلنج کرنا چاہتا ہوں ان کے انفارمیشن منسٹر کو کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں ٹی وی کے اوپر، مناظرہ کریں، یا جو کرنا چاہتے ہیں، جو الزام لگانا چاہتے ہیں، میں ان کا تسلی بخش جواب ان کو اچھی طرح دے سکتا ہوں. بٹ آئیں تو صحیح سامنے. کبھی پیچھے چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے کبھی کچھ بول دیا، ادھر سے کچھ بول دیا. کم سے کم اتنے گٹ ضرور ہونے چاہیے کہ سامنے آ کے بات کریں ٹی وی پر. نہیں، لیکن یہ تو پھر پارلیمنٹ میں آپ کے لوگ ہیں نا، ان کو بھی وہاں پر یہ ان سے بات کرنی تو چاہیے، ایشو اٹھانا چاہیے، نہ کہ ٹاک شوز پر ہی مناظرہ ہوتا رہے. یہ نقطہ تو بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اویلیبل ماضی میں بھی ہوتی تھی، اب اپوزیشن میں تب بھی اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن ذرا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، آج جب چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ تماشا بنا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں ویریفیکیشن کرا لیں، جیسے بھی ویریفیکیشن کرانی ہے کرا لیں، جس طرح کی تصدیق آپ کو سوٹ کرتی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا اعتراض ہو یا پیپلز پارٹی کو بھی اگر اس پہ کوئی اعتراض ہو، لیکن ایوان کو تماشا نہ بنایا. بڑا شدید رد عمل آیا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا. اور یہ میں قاہرہ صاحب کی اجازت سے ذرا سا اس کا ایک جواب میں دوں. قاہرہ صاحب اگر اجازت دیں 1 منٹ کے لیے. جی بریف کامنٹ اگر عمران صاحب کر. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ سارے حلقے جو ہم نے کیے ہوئے نا، 4 حلقوں کی اگر میں بات کروں تو ان 4 حلقوں پہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کہ ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ اور چھوٹی سی اب تو سماعت منظور ہو گئی نا آپ کی 2 حلقوں کے لیے. جی ہماری منظور ہوگی. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہ اسٹیٹمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، یہ PB 48 ہے، اور اس میں سے جناب ہمارے جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم بلوچ صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب اس پہ جیتے ہیں. چیف منسٹر بلوچستان؟ جی چیف منسٹر بلوچستان جو ڈاکٹر صاحب ہے، کیا نام ہے؟ ڈاکٹر مالک ڈاکٹر مالک صاحب جیتے ہیں، اور ان کے مخالف تھے یہاں پر بلوچ صاحب. جو بلوچ صاحب ہیں ان کو اس حلقے سے ملے 846 ووٹ، اور ڈاکٹر مالک صاحب کو ملے 21 ووٹ. یہ پوری رپورٹ ہے. اس کے بعد جو کاؤنٹنگ فائنل کاؤنٹ ہوا، تو فائنل کاؤنٹ کے اندر جناب علی ہوا یہ کہ انہوں نے بلوچ صاحب کے ووٹ جو تھے وہ 246 کاؤنٹ کر لیے، اور مالک صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ کر لیے. اس کے بعد اس میں نا یہ مائکرو ڈیٹیلز ہیں، میں اس کو اور طرح طرح سم اپ کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کمپلیٹ کر لوں سر. جب یہ الیکشن ہوا، اس الیکشن کے فوری بعد پورے ملک کے اندر کیا پینک تھا؟ میڈیا کہہ رہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے، JUI کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے، ANP کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نواز کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے. کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن کو یہ نہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے. اوکے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تحریک انصاف نے کراچی میں الیکشن کمیشن کو کہا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جب انگوٹھوں کے نشان چیک کیے، جب اس کا تھوڑا سا پروسیس شروع ہوا تو جو ریکارڈ قوم کے سامنے آیا اس نے بہت ساری آنکھیں کھول دی ہیں. اب انہوں نے یہ پہلے دن سے چیلنج کیے ہوئے 4 حلقے. اگر مسلم لیگ کو یہ اعتراض ہے کہ جی ہمارے حلقے کو چیلنج کر رہے ہیں، تو بھائی آپ ان کے حلقے چیلنج کرنا چاہتے تو کرو، رستہ موجود ہے. آپ بھی وہ لیگل کورس اختیار، بجائے اس کے کہ آپ کنٹروورسی میں جائیں، آپ گورنمنٹ کو کہیں، آپ گورنمنٹ کہے الیکشن کمیشن کو جی ٹھیک ہے ان کو ویریفائی کریں. اگر عمران خان صاحب کے حلقے کی ویریفیکیشن کرنا چاہتے کرائیں، وہ اس کا ایک ڈیو پروسیس موجود ہے. آپ بھی جائیں الیکشن کمیشن میں کہیں ان کو. تیسری گزارش ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹریبونلز جو ہے وہ 4 مہینے اپنے پاس معاملے کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سنتے نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اگر راستہ اختیار کیا ہے، میں کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں آر اوز کے الیکشن ٹھیک سے مجھے ایک بریک لینی آپ کی اجازت. اس میں صرف اتنی بات، یہ جو آپ نے گفتگو شروع کی ہے نا، ایک یاد رکھیے، ہمارا ایشو عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے، اس پہ گورنمنٹ پینک ہو گئی ہے. ہم کو گورنمنٹ کو الزام نہیں دے رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پروسیس کو، الیکشن کمیشن کو امپاور کیا،
اٹانومس کیا, اس کو بے شمار وسائل دیے, اور انہوں نے جو پہلا ٹیسٹ آیا وہ اس میں فیل ہوئے, تو پہلے چیک کر لیں کہاں کہاں کیا غلطی ہوئی ہے. اور اب جو اس کے اوپر مزید ہونے جا رہا ہے وہ خوفناک بات ہے. مسلم لیگ ایک طرف چیخ رہی ہے کہ ہمیں مڈ ٹرم کی شور ہو رہے ہیں, تو جو لوکل باڈیز الیکشن میں حال آپ پنجاب میں کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے حلقہ بندیاں کی ہیں, جس طرح آپ الیکشن کے ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں, اگر آپ نے اپنی مرضی کا الیکشن کرا کے اس کے رزلٹ لے لیے تو آپ یاد رکھیے اس ملک کا پچھلا ختم ہو جائے گا اور پھر کوئی بندہ روک نہیں سکے گا حالات. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہ نقطہ بھی اٹھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا یہ ہوا پھر جو ڈاکٹر طاہر القادری پہلے ہی کہتے تھے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ یہ الیکشن بڑی دھاندلی ہوگی, اب سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں, تو کیا وہ بات درست ثابت ہوئی ہے؟ کیونکہ قائرہ صاحب بھی انہیں منا کے واپس لائے تھے, اس کا بھی ان سے جواب لیں گے ایک بریک. وہ بھی آنے والے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سینیٹر چودھری جعفر اقبال صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ذرا ایک یہاں پر اسٹوڈیوز میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بے شک بنائیں, لیکن سامنے والے ریاکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیں کہ اس کے بیچ کی جو کاروائیاں ہیں, جو بیچ کا گیپ ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے فل کریں گے, جو ایشوز ہیں, جو کاروائیاں ہو رہی ہیں. دوسرا نقطہ شاہد لطیف صاحب نے یہ اٹھایا کہ صرف یہ کاؤنٹر ٹیررزم سے اس کو مشروط نہ کر دیا جائے, بلکہ اور بھی اس کے بہت سے حصے ہیں جن کو کور کرنا پڑے گا جب جا کے آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہیں گے. اور حکومت اس بارے میں جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہے چیزوں کو, کیونکہ وہاں سے تو بڑا سخت ریاکشن سامنے آتا ہے. دیکھیں جی, یہ بادشاہ صاحب, میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کو یا کمیٹی کو پرزائڈ کیا ہے, اور اس میں ایک فارمولیٹ کی ہے پالیسی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ساری چیزیں جو ہے میڈیا میں نہیں آئی ہیں, نہ ہی میرے خیال ہے اس کی ابھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس کو میڈیا میں لایا جائے. دیکھیں ہم ساری چیزیں لیکن قطع کلامی ہوتی ہے, اس کا ایک حصہ کہا گیا ہے کہ پبلک نہیں کریں گے, لیکن جو دو حصے ہیں وہ تو ظاہر ہے ڈسکس ہو سکتے ہیں نا, اس پہ تو بڑا واضح ہے. جی وہ تو آئے بھی ہیں, اس میں بڑا کھلا کہا ہے. ایک تو نمبر 1 وہی پیورٹی رکھی گئی ہے کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے یہاں مسئلے کا حل کرنا ہے اور اس خطے میں عمل لانا ہے. نمبر 2 جو ہمارا ویسٹرن بارڈرز ہے اس کو مزید اسٹرانگ کرنا ہے, جو اس وقت کراس بارڈر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا دہشت گردی کے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کو سارے کے روک تھام کے حوالے سے یہ ساری اس کی مربوط پالیسی بنائی ہے. آپ کو میں واسطہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری آرمی میں ابھی چینجز ہوئی ہیں, پرموشنز ہوئی ہیں, اور ابھی حالیہ چینجز ہوئی ہیں, اس کو ابھی 1 ماہ نہیں گزرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی آرمی لیڈرشپ بھی موجود تھی, اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو یہ پرزائڈ کیا اس میں بڑا تھورلی دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں سارے ایسپیکٹس ہیں. اس میں کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے, اور فیوچر خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا کہہ رہا ہوں جی, اس میں ایران اور امریکہ کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, امریکہ کا جو معاہدہ ہوا ہے, اس میں ابھی یہاں سے پل آؤٹ امریکن فورسز ہونی ہے. یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد بازی میں ایسا کوئی کام حکومت نہیں کرنا چاہتی, وزیر اعظم نہیں کرنا چاہتے, جس سے جو ہے وہ کل کو نقصان. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک مضبوط پالیسی بنائے جس کے دور رس نتائج. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن سر. ذرا ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. ایک تو ہم یہ موضوع تو ظاہر ہے اس وقت اسٹوڈیو میں بھی زیر بحث ہے, ذرا دوسرا مسئلہ یہ کہ وزیر داخلہ جو آج کل بیانات دے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے متعلق, وہ بات کریں نادرا دینا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ہماری ڈومین میں یہ نہیں آتا. معاملہ جو ہے چیئرمین نادرا کو ہٹانے والا وہ باؤنس بیک, چیئرمین پیمرا والا. اب آج جو ہے ساری اپوزیشن نے جو ہے وہ واک آؤٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے ایوان کے اندر. انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ قرار دے کے اپوزیشن نے کہا جب تک الفاظ واپس نہیں لیتے واپس نہیں آئیں گے. کیوں اس قسم کے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ہمیں جیسچرز مل رہے ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن بھی ناراض, باہر اور اندر ہر طرف شور شرابہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں جس سے حکومت کو وہ زج کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ جو ہے یہ سارے کولیگز ہیں, اور چودھری نثار علی وزیر داخلہ بڑے سیرے پارلیمنٹیرین ہیں, اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ تو وہیں موقع پر ختم ہو سکتی تھی 2 طریقوں سے. ایک یہ کہ وہاں اپوزیشن کے اسپیکر کو کہ جناب یہ ورڈ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ لام اعلیٰ فوری طور پر جو کہ خود وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ کوئی ایسے غیر پارلیمانی الفاظ نہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ جو استعمال کیے جو تماشے کے لفظ ہے. تماشا لفظ کو ایسا خدا نہ خاصا ایسا کوئی برا نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو جو ہے اس کو نان ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. اس وقت بہت کرائسس میں پاکستان بڑا کرائسس میں ہے. صاحب اپوزیشن
اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے امپورٹنٹ ایشوز پر قوم کو انفارم کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو بتانا چاہیے, ایک گزارش ہے دینی چاہیے. میں اس پہ گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ جانتے ہیں حکومت وقت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن نے ایجیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, ایگریسو ہوتی ہے اپوزیشن. گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو سافٹ کر کے لے کے چلتی ہے. چودھری نثار صاحب میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ سینٹ سے لڑ پڑے, وہاں صورتحال رہی, انہوں نے باہر اجلاس کیے اور پھر جا کے میڈیشن ہوئی تو چوہدری صاحب نے کہا جی اب میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا. آج قومی اسمبلی میں یہ ہو گیا تو چوہدری صاحب جیسے سینئر بندے کو اگر آپ کا کوئی جونیئر پارلیمنٹیرین کہہ دیتا تو وہ معاملہ تلف ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی. اور اگر چوہدری صاحب معاملہ چلانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ معاملے کو امبیرس نہیں کرنا چاہتی اور اپنے لیے مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتی تو پھر انہیں چاہیے تھا وہ کہتے جی اگر آپ کی دلداری ہو تو I'm sorry for that. یہ اناج کا مسئلہ بنا دینا. میں پھر کہوں گا آپ کو چوہدری صاحب انہیں آپ مشورہ دیجئے اس کو اپنے علاقے کے چودھری کی طرح ڈیل نہ کریں. یہ پارلیمان ہے یا سارے کے سارے ممبر بیٹھے ہیں. میں اس میں رسپانس دیتا ہوں چوہدری صاحب آپ سے, میں ذرا شاہد لطیف صاحب سے بھی میں ایک منٹ اس چیز کا جواب دے دوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے نا خیرا صاحب کا بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے والی ذمہ داری ہے, پارلیمانی نظام ہے اور خصوصاً اس چیز کا کہ ہم مل جل کر آگے چلیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, یہ اپوزیشن میں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے چودھری نثار علی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, سینٹ میں بھی اسی طرح, نیشنل اسمبلی میں سر یہ چوہدری صاحب آپ اپنے تخاطب پہ ذرا غور کر لیں نا, اگر ان کی طرف دیکھیں تو وہی اپنا لہجہ درست کر لیں. چوہدری صاحب میں آتا ہوں, میں ذرا شاہد لطیف صاحب دیکھیں اتنی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے کہ ایک طرف آپ پوری ریاست کی توانائی صرف کر رہے ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اور ہمارے ہاں تماشے پہ بحث ہو رہی ہے, تماشے پہ نہیں انسلٹ پہ بحث ہو رہی ہے. یقیناً اسی کو تماشے کو انسلٹ سمجھا گیا. دوسری طرف ایک جگہ صوبائی حکومت ایک پارٹی کی, وہ دھرنا لاہور میں جا کے دیتے ہیں, دوسری طرف الزامات سب چیزیں آپ کے سامنے. اتنے سنجیدہ مسئلے سے پارلیمنٹ کے اندر, حالانکہ نمٹنا پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن درست طریقے سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ترجیحات کا مسئلہ ہے نا جی, ترجیحات کا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ نادرا, بالکل آپ نے صحیح ایگزامپلز دی, نادرا چیئرمین کا قصہ وہ اس کو ریورس کر دیا گیا, پیمرا کا چیئرمین کا قصہ اس کو ریورس کر دیا گیا. تو قوم اس سے کیا پیغام لے؟ قوم یہ پیغام لے کہ آپ قوم اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت جو کہ آپ کا اولین فرض ہے, آپ اس طرف اپنی انرجی لگا رہے ہیں یا آپ آپس میں معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اگر آپ کی مرضی کریں. دیکھیں دیکھا تو اس کو ایسے ہی گیا نا, جب ہائی کورٹ نے دونوں ڈیسیژنز ریورس کر دی اپیرنٹلی, جس کو کہتے ہیں کہ جی اپیرنٹ جو ہے معاملہ, وہ تو ایسے ہی نظر آیا نا. بھائی معاملہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی اور خاص کر ٹیررزم کا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنی انرجی, آپ کتنی بحث اس پہ جنریٹ کر رہے ہیں اور آپ کتنا اپنا باقی وقت باقی معاملات کی طرف لگا رہے ہیں, جب ہم اس کو کہہ چکے ہیں کہ قوم کے لیے یہ نمبر 1 خطرہ ہے. اس قوم کے لیے یہ قوم جب آپ کو ووٹ دے کے بھیجتی ہے تو کیا اس کے بعد آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا, ان عوام سے ختم ہو گیا, ان کو آپ نے حوالے کر دیا. پارلیمنٹ کا ایشو ہے, مجھے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ جی وہ نیشنل پالیسی کی, جب میں نے براڈ اسپیکٹرم میں بات کی تو آپ نے کہا جی ہمارے بھی مسائل ہیں. تو کیسے؟ یہی نیشنل پالیسی کا کام ہے کہ اس کے اندر جو اپنی ویکنیسز ہیں ان کو بھی اجاگر کریں. آج اگر دنیا مہنگائی سے تنگ آئی ہوئی ہے تو یہ سیکورٹی ریلیٹڈ نہیں ہے, آج اگر روزگار نہیں ہے تو یہ سیکورٹی ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کو آپ کیسے اگر آپ اس کو بہت کر دیں گے نا سیکورٹی, نہیں جی یہ پیرلل میں ہونا چاہیے, یہ پیرلل میں ہونا چاہیے. اکانومی جو ہے وہ پیرلل میں ہونا چاہیے. سن لیجئے, یہ جو کموڈٹی پرائس ہائیک کا ایشو ہے یہ بالکل ایک سیریس ایشو ہے, بٹ اٹ کی ناٹ بی لنکڈ. جب ہم سیکورٹی سچویشن کی بات کرتے ہیں, وار آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت پاکستان ایک اسپیشل سیکورٹی سچویشن کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں اوور آل سیکورٹی سچویشن خراب ہے, بٹ ہم بات کر رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے اس وقت. سو اس کو اسپیسیفک میں رہنا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر بڑی سیریس ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ایشوز کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, مہنگائی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ کی فارن پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, پاکستان کی انرجی سچویشن پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. سنیے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہوئے ہوئے الیکشن کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نہ کہ ای سی پی یا ٹرائبونلز میں بتاتے رہے ہیں. بھائی یہ ایشو نہیں, بات یہ ہے نہیں, یہ ایشو وہاں ڈیبیٹ اور طرح ہو رہا ہے. وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے, ایک پارٹی کے سربراہ نے جا کے کھڑا ہو کے کہا ہمارا یہ تحفظ ہے. اگر گورنمنٹ کے سینئر ترین وزیر نے اس کے اوپر جس طرح رسپونڈ کیا ہے, حد تک ہوئی ہے کہ اگر ممبران کی, تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب اپنے الفاظ واپس لے لیں.
انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا ہاتھ بات کی معافی مانگی. اور یہ بات کہنا کہ انسلٹ، اور یہ بات یاد رکھیے صرف لفظ نہیں ہوتے، لفظوں کے ریفرنس ہوتے ہیں اور کہنے کے انداز ہوتے ہیں جس سے انسلٹ ہوتی ہے. یہ ساری اپوزیشن نے کہا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ جو میں نے اکانومی کی بات کی نا جی، جو غربت ہے وہ بذات خود دہشت گردی کو جنم دیتی ہے. اور ایسے باہر کے لوگوں نے، جو باہر کے لوگوں نے آپ کے اندر لوگ خریدے ہوئے.